نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز محترم بھائی اور دوستو، اللہ رب العزت کے بہت ہی زیادہ احسانات ہمارے اوپر ہیں، اور احسانات میں سب سے بڑا ایک احسان انسان کے والدین ہیں۔ والدین انسان کی دنیا بھی ہیں اور آخرت بھی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، رضا الرب فی رضا الوالد، رب کی رضامندی باپ کی رضامندی میں ہے، اور رب کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اور ایک جگہ پہ نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ تو ماں باپ ایک ایسا سرمایہ ہے کہ جس انسان نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی، اپنے ماں باپ کو راضی کیا، اس انسان نے اپنی آخرت کو بنا لیا۔ اور جس انسان نے ماں باپ کی نافرمانی کی، اللہ کو ناراض کر دیا، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر دی اور اس نے اپنی آخرت بھی خراب کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبے سے فارغ ہوئے، نیچے تشریف لائے، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی ہے جو اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں سنی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے جبرائیل امین آئے، تو جب میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ دوسری سیڑھی پہ جب تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جب نبی علیہ السلام نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے اس کے والدین دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہو، اور یہ انسان ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ جبرائیل امین نے فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے والدین دونوں زندہ ہوں یا ان میں سے ایک زندہ ہو، اور یہ انسان ان کی خدمت کر کے اپنی آخرت نہ بنا لے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میں تیسری سیڑھی پہ میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین نے فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر مبارک ہو، میرا نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ تو یہ اس حدیث کے اندر نبی علیہ السلام ایک جلیل القدر فرشتہ ہے، مقرب فرشتہ ہے، وہ فرشتہ ہے جو تمام انبیاء کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ اس فرشتے نے بد دعا کی ہے اور نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہی۔ ایک تو فرشتے کی بد دعا اپنی جگہ پہ کتنی ایک عظیم بد دعا ہے، اور دوسرا اس کو اور بھی پکا کر لیا اور کو زیادہ قبولیت کے قریب کر لیا کہ نبی علیہ السلام نے اس پر آمین کہہ دیا۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ انسان کا فرض ہے، انسان کی سعادت ہے۔ آج انسان اپنے والدین کی خدمت کرے گا، کل اس کی خدمت کی جائے گی۔ خدمت کرد مخدوم باشد، آج خدمت کرے گا تو کل اس کی اولاد اس کی خدمت کرے گی۔
اور اگر ماں باپ کی خدمت سے محروم رہ گیا تو یہ اپنی اولاد سے پھر خدمت کی امید نہ رکھے۔ تو والدین ایک بہت بڑا سرمایہ ہیں، اس لیے سارے مسلمان اس بات کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں کہ ہم سب جو ہے اپنے والدین کی خدمت کو سعادت سمجھیں۔ ہر آدمی کا اپنا مرتبہ اور مقام ہے، بیوی اپنی جگہ پہ اس کا اپنا ایک مقام ہے، بہن بھائیوں کا اپنا ایک مقام ہے، ساس سسر کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن سب سے بڑا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ والدین کا ہے۔ تو والدین کی خدمت اپنی سعادت سمجھے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، والدین کو اف تک نہیں کہنا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر اف سے کم کوئی حرف ہلکا کوئی لفظ ہوتا تو اللہ تعالیٰ وہ فرماتے، تو اف کہنا بھی یہ والدین کی نافرمانی میں ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا، والدین کا خیال رکھنا، ہر اعتبار سے ان کی دوا دارو کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کی پورا ہونے کا خیال رکھنا، والدین کے سامنے اونچی آواز سے گفتگو نہ کی جائے، والدین کی بے ادبی نہ کی جائے، والدین کے آگے نہ چلا جائے۔ والد صاحب کا یہ بھی ادب ہے کہ جہاں بات کر رہے ہیں ان کی بات سے اونچی بات نہ کی جائے، اور بات کریں تو ان کی بات کو توجہ دھیان کے ساتھ سنا جائے، اور کسی بات کا وہ حکم کریں، ہاں اللہ کی نافرمانی کا حکم ہو تو پھر تو اللہ کی نافرمانی میں تو ماں باپ کی اطاعت کا حکم نہیں، بلکہ اس کے علاوہ جس کام کا بھی انسان نفل نماز پڑھ رہا ہے، والدین بلاتے ہیں تو نفل نماز توڑ کر والدین کی آواز کا جواب دینے کا حکم ہے۔